الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں قرضے کے کچھ مسائل سیکھیں گے کہ جیسے ہم نے پیچھے جانا کہ سب سے پہلے میت کے مال سے جو وابستہ ہونے والا حق ہے وہ کفن دفن کا ہے، کہ میت کے مال سے کفن دیا جائے، اس کے قبر وغیرہ کے اخراجات ادا کیے جائیں. اگر یہ کوئی اور اپنے پاس سے کرنا چاہ سکتا ہے تو وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی کرا جا سکتا ہے، لیکن اگر میت کے مال سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ یہی حق ہے کہ کفن دفن کا انتظام اس کے مال سے کیا جائے. اور اگر کوئی اور کر دیتا ہے تو پھر یہ حق، یہ جو پیسے ہیں یہ بچ جائیں گے اور یہ آگے منتقل ہو جائیں گے. اور آگے دوسری چیز کیا تھی؟ وہ قرضہ، کہ قرضہ اگر میت نے ایک بندے سے، دو، تین، جتنے بھی بندوں سے میت نے قرضہ لیا ہو ان قرضوں کو ادا کیا جائے گا. پھر اگر مثال کے طور پہ قرضے بھی ادا کر دیے یا قرضے ہیں ہی نہیں اور مال اب بچا ہوا ہے تو اب مال کے ساتھ کیا حق وابستہ ہوتا ہے؟ وہ تیسرا حق ہے، میت کے مال کے اب 3 حصے بنائے جاتے ہیں اور وصیت کو پورا کیا جاتا ہے ایک حصے سے. یعنی میت نے اگر 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ روپے سے اس میت کا، کیونکہ 3 لاکھ کا 1/3 یعنی 3 حصے کرے جائیں تو 1 لاکھ روپے کا ایک حصہ بنا، تو ایک حصے سے یعنی 1 لاکھ روپے سے میت کے مال، جو میت کا مال کا ایک حصہ یعنی 1 لاکھ روپے، اس سے وصیت کو پورا کیا جائے گا، بشرط یہ کہ میت کی جو وصیت ہے وہ جائز وصیت ہو اور غیر وارث کے حق میں ہو. یعنی غیر وارث جس کو کوئی مال مل نہ رہا ہو میت کے ذریعے، میت کے مال وراثت سے، ایسا شخص ہو. تو اس کے بعد جب میت کا وصیت بھی پورا کر دی جاتی ہے تو وصیت کے بعد پھر اس مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم قرضے کے مسائل دیکھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ وصیت کے مسائل بھی دیکھیں گے اور تقسیم کی طرف بھی آئیں گے. تو قرضے میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ میت نے ایک شخص سے قرضہ لیا ہے یا ایک سے زائد سے لیا ہے. ابھی ہم ایک شخص سے قرضہ اگر میت نے لیا ہو، یعنی میت کے ذمے ایک ہی بندے کا قرض ہو، تو ابھی ہم اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے اگر میت، یہ دیکھیں آپ کہ میت نے ایک بندے سے قرض تو لیا ہے لیکن وہ قرض اتنا ہے کہ مال سے ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کہ مثال کے طور پہ میت نے 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور اس کا مال، جو اس کا قرضہ ہے وہ 50,000 روپے ہیں، تو ابھی ہم بالکل اس کو جان سکتے ہیں کہ میت کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت ہوگی تو اس میں ادا کر دیا جائے گا. لیکن مثال کے طور پہ میت نے قرضہ 2 لاکھ روپے لیے ہوئے، ابھی ہیں اس کے پاس 1 لاکھ روپے جو اس نے چھوڑے، تو اب یہ ادا نہیں کیا جا سکتا. تو اس صورت میں جو مال وراثت ہے یعنی جو 1 لاکھ روپے ہیں یہ پورے ادا کر دیے جائیں گے. لیکن جو بقیہ 1 لاکھ روپے بچے ہیں ان میں وہ رقم، وہ پیسے اور وہ قرضہ اگر میت کے ورثاء میں سے کوئی چاہے، اگر چاہے، اس کی ثوابدید پر ہے کہ اگر وہ چاہے تو ادا کر سکتا ہے، ادروائز ان کے اوپر لازم نہیں ہے. میت کے ورثاء میں سے کسی بھی وارث پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بقیہ قرضے کو ادا کرے، لیکن اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اب دوسری کنڈیشن کی طرف آ جائیں کہ اگر مثال کے طور پہ میت نے 1 سے زائد بندوں سے، یعنی 2 بندوں سے، 3 بندوں سے، 4 بندوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، تو اب بھی وہی 2 صورتیں بنیں گی. سب سے پہلے کہ دیکھیں گے میت کا جو مال ہے وہ اتنا ہے کہ قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے تمام بندوں کا. مثال کے طور پہ 2 بندوں سے قرضہ لیا ہوا ہو اور دونوں کا قرضہ اب ادا کیا جا سکتا ہے تو ادا کر دیا جائے گا. لیکن مثال کے طور پر اگر میت ایسی کنڈیشن میں گئی ہے، فوت ہوا ہے میت کہ اس کے مال اتنا نہیں ہے، اس کا مال وراثت اتنا نہیں ہے کہ اس کا جو قرضہ ہے وہ پورا ادا کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم ایک نیچے اس کی مثال بھی دیکھیں گے، ایک شخص نے قرضہ لیا ہوا 50,000 روپے کا ایک بندے سے، دوسرے بندے سے 60,000 روپے کا، تو یہ کل ملا کے 1,10,000 روپے بن گئے. لیکن جو اس نے پیسے چھوڑے ہیں پیچھے وہ صرف 1 لاکھ روپے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے 10,000 روپے یہ اب اگر میت کے ورثاء میں سے کوئی وارث چاہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ادا کر رہا وہ، تو کس طرح سے میت کا مال اس کو ملے گا؟ ابھی ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں. تو ابھی ہم یہ پوائنٹ جو پہلا ہے، پہلا پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر میت کے ذمے کسی ایک ہی شخص کا قرض ہو اور میت کا مال بھی اتنا ہو کہ مکمل قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو کل قرض یعنی ٹوٹل قرض ادا کر دیا جائے گا. لیکن اگر میت کا قرض زیادہ اور مال کم ہو
تو بھی مکمل مال ادا کر دیا جائے گا، لیکن بقیہ قرض ورثاء میں سے کوئی اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے۔ اس صورت میں وصیت اور ورثاء کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر میت کے ذمے ایک سے زائد بندوں کا قرض ہو تو دیکھا جائے گا کہ سب کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ادا کیا جا سکتا ہے تو تمام کا قرض اتار دیا جائے گا، تمام کا قرض ادا کر دیا جائے گا، اور اگر سب کا قرض نہیں اتارا جا سکتا، سب کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا، تو تمام بندوں کو ان کے قرضوں کے تناسب سے، تناسب یعنی ان کے قرضوں کے ریشو سے، جو ہم ریشو نکالیں گے اس ریشو کے مطابق مال ادا کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس صورت میں بھی چونکہ مال اب بچا ہی نہیں ہے تو وصیت اور ورثاء کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب مثال کی جانب چلتے ہیں۔ مثال میں ہے کہ میت کا ترکہ 1,00,000 روپے ہے اور اس کے ذمے 2 بندوں کا قرض ہے، اس نے 2 بندوں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ ایک کا قرضہ جو ہے وہ 50,000 روپے ہے اور دوسرے بی کا قرضہ ہے وہ 60,000 روپے ہے۔ کل قرضہ جو ٹوٹل ملا کے بنتا ہے 50,000 اور 60,000 کو آپ پلس کریں، اس کو آپ جمع کر لیں تو 1,10,000 روپے کل قرضہ بنتا ہے، ٹوٹل قرضہ۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم کس بندے کا نکالیں، کیسے؟ تو اب جس بندے کا آپ کو مال وراثت میں سے حصہ معلوم کرنا ہو کہ اس بندے کو جو قرض، کیونکہ 2 بندے ہو گئے، اب دونوں کا اگر مثال کے طور پہ 50,000 روپے دے دیا جائے تو یہ تو ایک کے ساتھ ناحق مال چلے جائے گا، ایک کو تو کہ 50,000 جس نے دیے تو اس کو تو پورا چلے گا، اس کو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، لیکن جس نے 60,000 زیادہ قرضہ دیا تھا اس کو نقصان ہو رہا ہے، 10,000 روپے اس کو نہیں مل رہے، کیونکہ میت کا ترکہ جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے۔ تو ایسا تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں کو 50,000 نہیں دے رہے ہیں ہم، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ آپ دونوں کا جو قرضہ ہے اس کا آپ ریشو نکالیں، اس کا تناسب کے مطابق آپ اس مال کو تقسیم کر دیں۔ اب جس بندے کا حصہ معلوم کرنا ہو اس کے رقم کے مطابق فارمولا اپلائی کریں گے ہم۔ سب سے پہلے فارمولا دیکھ لیں، پہلے قرضہ ملٹیپلائی بائی کل ترکہ، پھر ڈیوائیڈڈ بائی کل قرضہ۔ سب سے پہلے قرضہ لکھیں گے، اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے کل ترکے سے۔ ترکہ یعنی وہ مال کے جو میت نے چھوڑا ہے اور ابھی ہم اس سے کفن دفن کا انتظام بھی کر چکے ہیں، میت کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ جو مال بچا ہے اس مال کو مکل ترکہ بولتے ہیں، کہ جو کفن دفن کے بعد مال بچا ہے اس کو پھر ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے کل قرضے سے، کہ قرضہ ملٹیپلائی بائی ٹوٹل ترکہ اینڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل قرضہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ مثال کے طور پہ ہمیں بی کا حصہ نکالنا ہے۔ بی کا پیسے کتنے تھے؟ بی کے پیسے تھے 60,000 روپے۔ تو ابھی ہم 60,000 روپے، اب اس کو یاد رکھیے گا، اب فارمولا اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے 60,000 روپے قرضہ لکھا، پھر ملٹیپلائی بائی، پھر کل ترکہ، میت کا مال کتنا تھا 1,00,000 روپے، وہ 1,00,000 روپے لکھے، پھر ڈیوائڈ کس سے کرنا ہے ہمیں 1,10,000 روپے جو کہ کل قرضہ ہے ہمارا، ہم نے اس سے ڈیوائڈ کر دیا۔ یہ پورا آپ نے فارمولا اپلائی کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس آنسر نکل کر آتا ہے 54,545 روپیز، یعنی 54,545 روپے۔ یہ کس کا ہے؟ جس نے 60,000 روپے قرضہ دیا تھا، اور جس نے 50,000 روپے قرضہ دیا تھا یعنی اے جو ہے اس کے مطابق فارمولا اپلائی کریں تو 50,000 روپے فارمولے کی آپ نے فارمولے میں رکھا 50,000 روپے۔ کل ترکہ کتنا تھا 1,00,000 روپے، آپ نے وہ رکھا۔ کل قرضہ کتنا تھا 1,10,000 روپے، آپ نے وہ رکھا۔ سب کو آپ نے سالو کر لیا تو اس کے بعد ہمارے پاس آنسر آتا ہے 45,456 روپیز۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ جس نے 60,000 روپے دیے تھے کچھ نقصان اس کو بھی ہوا ہے، لیکن جس نے 50,000 روپے دیے تھے کچھ نقصان اس کا بھی ہوا ہے۔ لیکن اگر جس طرح سے ہم نے پہلے عرض کی کہ اگر ہم اپنی افتراء کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دونوں کو 50-50 دے کر اگر ہم معاملہ سالو کر لیتے تو جس نے 50,000 روپے دیے تھے اس کو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، جبکہ میت کے مال تو کم ہے تو دونوں کو نقصان ہونا چاہیے نا، برابر برابر کے میت کو مال جتنا انہوں نے قرضہ دیا تھا اب اس کا قرضہ اتنا نہیں رہا تو دونوں کو نقصان ہونا چاہیے، تو دونوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہاں جتنا ان کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے 54,000 میں سے 60,000 اگر آپ 60,000 میں سے 54,000 مائنس کریں، جو بھی رقم بچے گی اگر اس بندے کو وارثوں میں سے کوئی بھی وارث دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے 50,000 میں سے 45,456 روپیز آپ مائنس کریں
جو بھی رقم بچے گی اگر کوئی وارث یا کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ورثاء میں سے میت کے ادا کرنا چاہے اس کو بقیہ رقم تو وہ ادا کر سکتا ہے، دونوں کو کوئی ادا کرنا چاہے دونوں کو ادا کر سکتا ہے. لیکن جو میت کا مال بچا تھا اس میں سے جو ان کو اپروپریٹ ان کو حصہ جائے گا، ان کو جو مال جائے گا وہ یہی ہے کہ 54,000 اس کو ملے گا جس کا 60,000 قرضہ تھا، اور 44,456 روپیز اس کو ملیں گے جس کا 50,000 روپے قرضہ تھا. اور اب اگر ہم ان دونوں کو ملائیں گے 54,000 اور 45,000 تو ہمارا یہ 1,00,000 روپے بن جاتا ہے جو کہ میت کا کل ترکہ تھا، جو کہ اب ان دونوں کے پاس چلا گیا ہے. تو اس طرح سے میت کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. میت کے مال کو قرضے جن بندوں سے اس نے قرضے لیا ہو ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور حق مہر بھی جو ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قرضہ ہے کہ جو شخص شادی کر لیتا ہے اور وہ حق مہر رکھتا ہے کچھ اپنا، اور ابھی اس نے ادا نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا، تو میت کا مال اگر اتنا بچا ہوا ہو کہ حق مہر ادا کیا جا سکتا ہے، یا جتنا بھی اس کا مال ہو حق مہر اس سے ادا کیا جائے گا. صحیح ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے قرضے کے مسائل بھی سیکھ لی ہیں. اس کے بعد ہم اور دیگر مسائل کی جانب رجوع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.